آپ سب اسی معاشرے کے رہنے والے. آپ نے کبھی دیکھا نہیں بازار میں کئی دفعہ گزرتے گزرتے بھی غور کیا نا کہ بعض عورتیں محض ہنس ہنس کے دکانداروں سے بات کرتی کہ سودا سستا کر دے. اس قدر تکلیف ہوتی ہے اس وقت مجھے کہ اپنی مسکراہٹ بیچ کے، اپنی عزت بیچ کے اس چیز سستی لے رہی ہیں. اس چیز کی کیا اہمیت ہے کہ جس میں 1-2 روپے کم ہو جائیں گے. بعض اوقات عجیب و غریب قسم کے نظارے نظر آتے ہیں. اور پھر کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے چاہیں گے کہ ان سے دوسری عورتیں آ کے اس طرح کے ہنسی مذاق کریں؟ ہرگز نہیں. کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی. تو پھر ایسی ہوچی حرکتیں، اور خاص طور پر حجاب پہن کر ایسی حرکتیں کرنا کس قدر تکلیف دہ چیز ہے. ایک اور حدیث ہے ترمذی کی، ان المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون برحمة ربها وهي في قعر بيتها. عورت سطر ہے. ان المرأة عورة، عورت کا معنی پیچھے پڑھا تھا نا، خطرے کی چیز اور خلل والی. جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے، یعنی شیطان پیچھے لگ جاتا ہے تاکہ اسے اپنا آلہ کار بنائے. اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی گوشے میں ہوتی ہے، یعنی جہاں وہ محفوظ ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک شخص نے نکاح کا پیغام کہیں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا جاؤ اسے دیکھو. وہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو میں دیکھنے دوں گی، ورنہ اگر وہاں سے رخصت نہیں تو میں دیکھنے نہیں دے سکتی. یہ تھا عورتوں کا ایمان. اگر وہ بازار گھوم پھر رہی ہوتی تو دیکھ لیتے کہیں بھی. میں اس بات پہ بہت سوچتی ہوں کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی عورت جب نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، ذکر کرتی ہے، دنیا بھر کے کام کرتی ہے، تو یعنی نیکی کے یا جیسے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. آخر کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی عورت سر ڈھانپتی ہے یا زینت چھپاتی ہے تو سب حرکت میں آ جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی لوگ آپ کا سارا دین ایکسپٹ کر لیں گے، کوئی آپ کو نہیں منع کرے گا نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن جو ہی آپ خود کو ڈھانپنے لگے آپ خود بھی پریشان ہیں اور دوسرے بھی پریشان ہیں اور سبھی پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور ساری مخالفت اس پہ ہے، سارا غصہ اس پہ ہے، ساری پریشانی اس پہ ہے. حالانکہ اگر ہم واقعی معاشرے کے خیر خواہ ہیں، اگر ہم معاشرے کی بھلائی چاہتے ہیں، اگر ہم معاشرے سے یہ سارا انجسٹس ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہو نہیں سکتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کو لینا اور ان کو صرف یہ کہہ کے رد کر دینا کہ یہ ایک انسان کی تفسیر ہے اور یہ ایک انسان کی بات ہے. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا حل صرف یہ کہ اپنے اندر اتنا ایمان اور کرج پیدا کریں کہ پہاڑ بھی آپ سے ٹکرائیں تو وہ ٹوٹیں، آپ نہ ٹوٹیں. جو قرآن میں ہے بتا دیا گیا، آگے سب کا حساب اللہ کے ساتھ ہے. اگر جواب ہے اس کے پاس دینے کے لیے تو جیسا چاہیں کرے. جتنا زیادہ دل میں اللہ کا خوف اور ایمان آئے گا اتنے ہی یہ سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی. لوگوں کی نظریں کیا چیز ہیں؟ لوگ کون ہیں ہمارے؟ کیا بگاڑ لیں گے ہمارا؟ اگر میرے طرف کوئی گھور کے دیکھتا ہے یا میری طرف کوئی بری نظر سے اگر کوئی میری عزت نہیں کرتا سو وٹ، اس سے کیا نقصان ہے میرا؟ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے میری تو میرا کیا بگڑتا ہے؟ کچھ بگڑتا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے اس سورۃ یاسین کے شخص کے واقعے میں؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ہم کو یہی فکر ہے نا کہ ہماری عزت نہیں کرے گا کوئی، لیکن اللہ کے پاس جو عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.